الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. اللہ کے سب تقریب سامعین مکرم، آج 20 جمادی الثانی 1447 ہجری ہے اور ہمارے خطبے کے موضوع کے مطابق میں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 104 اور 105 تلاوت کی ہے۔ ہمارے آج جمعے کا جو موضوع ہے جھوٹ ایک معاشرتی اصول اور اس کی معاشرتی صورتیں۔ پہلے میں معذرت کے ساتھ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہم سب اس جرم کے برابر کے شریک ہیں۔ نیکی کے کام میں اہلیت طاقت رکھتے ہوئے بھی ہم وہ کام نہیں کرتے بلکہ غلط کام کو ترویج دیتے ہیں، اسے بار بار کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ یہ عادت بن جاتی ہے اور معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے اور یہ اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ ایسی برائی ہے میرا، اس برائی سے مراد جھوٹ بولنا اور سچائی کو ترک کرنا۔ ہم الا ماشاء اللہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی ہے سچ بولنے کی، لیکن اکثریت ہر بات پر جھوٹ بولتے ہیں، نہ صرف جھوٹ بلکہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور سچائی کے قریب بھی نہیں آتے۔ بد زبانی بد کلامی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں اور انتہائی دکھ کے ساتھ ہم ایک مسلم معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جھوٹ ہماری زندگیوں میں صلاحیت کر چکا ہے، جس سے ہمیں اسلام نے روکا۔ سب جانتے ہیں کہ بے بنیاد باتوں کو لوگوں میں پھیلانے
جھوٹ بولنے اور افواہ کا بازار گرم کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں، اور انتہائی افسوس کے ساتھ جھوٹ بولنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید کوئی فائدہ کر رہا ہوں، بلکہ نہیں۔ ہم آج قرآن و حدیث سے یہ سنیں گے کہ جھوٹ بولنے کے کیا کیا نقصانات ہیں اور کس گمراہی میں وہ چلا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ سورۃ النحل میں ارشاد فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں نصیب ہوتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ پھر اگلی آیت کیا فرمایا؟ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ تو وہی مانتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان ہی نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے وہ شخص جھوٹا ہے۔ جھوٹ کے معنی دروغ کوئی غلط بیانی کرنا، اور یہ نہایت ہی قبیح وصف ہے جس میں ہر بری صفت یعنی جھوٹ بولنے کی عادت پائی جاتی ہے۔ وہ اللہ اور انسانوں کے نزدیک بہت ہی برا ہے اور اس شخص کا پھر کوئی اعتبار بھی نہیں کیا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں وہاں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو جو جھوٹا اور ناشکرا ہو اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ تم صدق پر قائم رہو، سچائی پر، کیونکہ صدق یہ نیکی کا راستہ ہے اور یہ راستہ تمہیں جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ اور جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ جھوٹ کجروی کے راستے پر لے کر جاتی ہے، یعنی گمراہی کے راستے پر، اور گمراہی کا راستہ آگ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی گریبان میں جاننا ہے، کیا میں پہلے والے میں ہوں یا دوسرے والے میں؟ معلوم ہوا ہمیشہ جھوٹ سے بچنا اور سچائی کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے اور سچائی کا نتیجہ جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جھوٹ اور شرک ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک جیسے کبیرہ گناہ کے ساتھ جھوٹ کا تذکرہ کیا۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام مبارک سورۃ الحج اس کے اندر آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا الْقَوْلَ الزُّورَ، تم بتوں کی پلیتی سے بچو۔ یہ جو بت پرستی ہے ہر قسم کا شرک، چاہے وہ بت کی شکل میں ہو یا قبر کی شکل میں ہو، اس سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اور تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی پاک کرو، اس سے بھی بچو۔ شرک کے ساتھ جھوٹ کا ذکر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، کیا فرمایا؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ اور راوی کہتے ہیں ابو بکر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ مومن کے لیے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تو یہ کافی تھا، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ الا انبئکم باکبر الکبائر، خبردار کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ جو ہے اس کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ اکرام نے کہا قلنا یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیے۔ کیا فرمایا؟ الشرک باللہ وعقوق الوالدین وكان متكئا فجلس فقال، پہلی چیز شرک نہ کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا۔ ان الشرک ظلم عظیم، اور یہ اللہ کا حق ہے، اور بندوں کے حق میں سب سے بڑا گناہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور کیا فرمایا؟ راوی کہتے ہیں وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ، پھر آپ نے ٹیک سے ہٹے بیٹھے اور کیا فرمایا؟ أَلَا وَقُولُ الزُّورِ وَالشَّهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَالشَّهَادَةُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يَقُولُونَهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْقُطُ، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا کہ جھوٹی بات سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی بات سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی الفاظ دہرائی جا رہے تھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ آپ شاید چپ نہ کریں۔ اللہ جھوٹ یہ مومن کے اندر آ ہی نہیں سکتا، کسی دل میں سچ اور جھوٹ اکٹھا نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجتمع الایمان والکفر فی قلب امرئ، کہ ایک شخص کے دل کے اندر ایمان اور کفر اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا فرمایا؟ ولا يجتمع الصدق والکذب جميعا، اور اس کے دل میں سچ اور جھوٹ دونوں اکٹھے جمیعاً کبھی نہیں ہو سکتے۔ ولا تجتمع الخیانة والامانة جميعا، اور ایک شخص کے دل میں امانت اور خیانت وہ بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایمان اور کفر، یا تو ایمان ہے کفر نہیں ہے، اور والعیاذ باللہ من ذلک، یا تو کفر ہے یا ایمان نہیں، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پھر کیا فرمایا؟ یا تو اس کے دل میں سچائی ہے یا تو جھوٹ ہے، یا تو جھوٹ ہے پھر سچائی ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ ایمانت دار ہے اس میں خیانت نہیں ہو سکتی، اور اگر خائن ہے وہ ایماندار کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس سے پہلی جو روایت تھی وہ متفق علیہ امام بخاری اور امام مسلم لے کر آئے۔ جھوٹوں پر لعنت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو الفاظ ہے لعنت کے، اسلام کے اندر بڑے ہی سنگین ہیں۔ لعنت کے معنی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا. اور جو ہمیں معلوم ہے ہم جنت میں اللہ کی رحمت سے جا سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو لعنت بھیجی ہے وہ شیطان پر بھیجی ہے، اور پھر یہودوں پر، پھر کافروں پر، پھر منافقین پر. اور میرے اور آپ کے لیے مومن کو سوائے جھوٹ کے اوپر کبھی اس پر لعنت نہیں بھیجی. اس کے سوائے جھوٹ کے اوپر. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 61، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر دعا کرے، پھر جھوٹوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت بھیجے. یہاں لعان کا معاملہ پیش ہو. اگر کوئی خاوند بیوی پر تہمت لگا دے بدکاری اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے وہ 4 بار سچی قسم کھائے اور 5ویں دفعہ کیا کہے، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. سورہ النور کی آیت نمبر 7. اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ جھوٹوں میں سے ہو. یہ قسم کھا کر اس نے کہا. اور یہاں یہ صرف ایک ہی موقع ہے کہ مومن پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے. اس سے معلوم ہوا جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے جو اس کا مرتکب ہوتا ہے وہ کافروں منافقوں کی طرف بد دعا کا مستحق ہوتا ہے. اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول عون الاخبار جلد نمبر 2 صفحہ 31 کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، الکذب فجور، جھوٹ فسق و فجور ہے. 3 چیزوں کا ذکر ہے. والنمیمۃ سحر، اور چغلی جادو ہے. غور کیجئے جادوگر کیا کرتا ہے، کسی بھی گرہ پر گرہ بھاگ کر اس کو پھونک مارتا ہے. اور جو نمیمہ چغلی کرنے والا شخص ہے وہ کسی کے کان میں کسی کے خلاف وسوسے ڈالتا ہے، اس کو بھی سحر سے ملاتا ہے. سحر جادو کہا ہے کہ چغلی جادو ہے. فمن کذب فقد فجر، جس نے جھوٹ بولا یقیناً اس نے فجور کیا. ومن نم فقد سحر، اور جس نے چغلی کی اس نے یقیناً جادو کیا. والعیاذ باللہ من ذلک. جھوٹ اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کا کیا انعام ہے. اللہ اکبر. کون نہیں جنت جانا چاہتا؟ ہر شخص جنت کا متلاشی ہے. اور ہم اس دنیا میں ایک ایک لمحے کے لیے اللہ کی خاطر عبادت کر رہے ہیں، اور صرف اور صرف اللہ کی عبادت. طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جہاں جھوٹ بولنے کے انجام اور نقصانات کا تذکرہ کیا ہے، نہیں اس سے اجتناب کرنے والوں کے لیے بہترین فضیلت بیان کی ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم. کون فرما رہا ہے؟ ضامن کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں اور آپ اس کا مصداق ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے ضامن بنے. انا زعیم ببیت فی ربض الجنة لمن ترک المراء وان كان محققا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مارحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر بھی. یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے کہ ہم ہر بات پر جھگڑتے ہیں، اور یہاں زعیم اللہ کے رسول ضامن ہے کہ آپ حق پر ہو کر بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ضامن ہوں گے اور آپ کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے. اب
اور پھر کیا فرمایا؟ اگر اس شخص نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو ہنسی مذاق سے اور لوگوں کو خوش کرتا ہے، اور لوگ ان کے ہنسی مذاق جو مذاق میں ہنسا رہے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ بڑا نیک کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مذاق میں بھی نہیں، سیریس بات میں اور ہنسی مذاق میں بھی جو جھوٹ کو چھوڑ دے میں ضامن ہوں اس کا جنت کے بیچوں بیچ کا۔ پھر کیا فرمایا کہ جو شخص حسن و خلق اخلاق اس کے اندر آ جائے اور اپنے اخلاق کو ظاہر کرے اس کا بھی میں ضامن ہوں جنت کے اندر بیچوں بیچ اس کا گھر اس کا ضامن ہوگا۔ سنن نبی داؤد سنن الکبریٰ للبیہقی اور شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ کیا خیال ہے؟ ہم جھوٹ کو نہ چھوڑیں، ہم سچائی کو پکڑ لیں تاکہ ہم جنت میں بھی جائیں اور گھر بھی حاصل کر لیں۔ ہم اپنے حسن و خلق و اخلاق کو بھی آگے لے کر آئیں اور اخلاق کو آگے لے کر آ کر ہم جنت میں اپنا گھر بنا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا مصداق بنا دے، ہم جھگڑے بھی چھوڑ دیں، چاہے وہ میاں بیوی کے ہوں، بھائی بھائی کے ہوں یا بہن بھائی کے ہوں یا دوست کے ساتھ ہوں، آپ حق پر بھی ہو جھگڑے کو چھوڑ دو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جنت کے بیچ میں گھر کے ضامن ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس کا مصداق بنائے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان سے بھی ایک قول الادب الدنیا والدین کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 263 کے اندر موجود ہے کہ بے شک یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے کہ سچائی مجھے نیچا کر دے، کہ میں سچ بولوں اور میں نیچا ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں، حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یعنی سچ بولنے والا شخص وہ کبھی نیچا نہیں ہو سکتا، لیکن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہم نام تو رکھ لیتے ہیں، ان کی وصف کو بھی اپنائیں۔ عمر بن الخطاب ان کا نام رکھنا ٹھیک ہے، لیکن ان کی جو صفات ہے کیا وہ ہم نے اپنے بچوں میں ڈالی؟ وہ بھی ڈالنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو میرے والد نے مجھے جو نام رکھا ہے ان کی کیا صفات تھی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے سچائی کو تھامنا زیادہ پسند ہے چاہے وہ مجھے نیچا کر دے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ پھر کیا فرمایا کہ میں جھوٹ کو چھوڑ دوں چاہے وہ مجھے بلندی پر لے جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ بظاہر طور پر انسان جھوٹ بول کر بلندی پر جا رہا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح معراج لوگ مناتے ہیں والعیاذ باللہ، جو کہ ثابت ہی نہیں، لیکن جو معراج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں دیکھی تھی وہ جھوٹ کے بارے میں تھی۔ جھوٹے آدمی کی قیامت کے دن بڑی سزائیں وہ کیا ہے؟ معراج والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے آدمی کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں۔ قبر میں بھی یہی عذاب قیامت تک ہوتا ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ اور یہی معراج منانے والے یہ بذات خود ایک خود ساختہ چیز ہے، یہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور معراج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں کہ قبر میں بھی اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ یہی انجام ہو رہا ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ بچوں سے جھوٹ بولنا منع ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا آؤ میرے پاس۔ وہ آ نہیں رہے تھے، کہا میرے پاس آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ اور وہ بچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنی والدہ کے پاس چلا گیا اور میری والدہ نے مجھے کھجور دی، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرا ارادہ تھا کھجور دینے کا؟
ان کی والدہ سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں میرا ارادہ تھا، تبھی میں نے بلایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول بتایا، اگر تیرا ارادہ نہیں تھا تو یہ تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی سندی حدیث لینے کے لیے 3 ماہ کا پیدل سفر کیا، اور وہ شخص جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود تھی، جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو ایک جانور کو بلا رہے تھے، اس کو دھکیل رہے تھے کہ یہ گھر کے اندر داخل ہو جائے، جہاں استبل تھا، جہاں وعدہ کرتے تھے، لیکن وہ جانور آ نہیں رہا تھا۔ اور امام بخاری نے کیا دیکھا؟ وہی شخص جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس شخص نے گھوڑے کو کوئی چارے کی بھوری دکھائی اور اس میں چارہ نہیں تھا، اور اسے بلایا اور گھوڑا بھاگ کر آ گیا۔ امام بخاری وہیں سے پلٹ گئے کہ یہ شخص اگر جانور کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اندر بلا سکتا ہے، اس شخص سے میں کبھی حدیث نہیں دے سکتا۔ تو یہ امام بخاری کا مقام ہے۔ آج میں اور آپ اگر ان کا نام لے رہے ہیں تو یہ سچائی پر مبنی جو کتاب انہوں نے لکھی وہ آج تک ہے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب کا نام لیتا ہے تو صحیح بخاری کا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کا مصداق بنا دے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد۔ 3 ایسے نیک کام ہیں جو ہماری نظر میں یقیناً نیک ہیں، لیکن اگر اس میں اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمایا؟ شہید اللہ کی راہ میں اگر کوئی مرتا ہے اور اس میں اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، قاری قرآن جو قرآن پڑھنے والا اگر اس میں اخلاص نہیں، اور تیسرا اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، یہ تینوں کتنے اچھے عمل ہیں اللہ کے ہاں۔ یہ تینوں شخص اپنے اعمال لے کر آئے۔ شہید بولے گا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہوا، قتل کیا گیا۔ اللہ کے رسول اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے شہادت لی کہ لوگ مجھے شہید بولے، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، اس کا یہ اتنا عظیم عمل وہ ضائع ہو گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شخص کو جھوٹا کہا۔ اخلاص نہ ہو، آپ کے اعمال برباد ہے، آپ جھوٹے کرا پاؤ۔ دوسرا قاری قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، دن اور رات پڑھنے والا، وہ کہے گا میں تیری لیے یا اللہ تیرے کلام کو حفظ کیا اور پڑھتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی بولے کہ جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو اس لیے یہ عمل کر رہا تھا کہ لوگ تجھے قاری بولیں، کتنی پیاری آواز ہے، یہ کتنا اچھا قاری ہے، تیرے اندر اخلاص نہیں تھا، اس شخص کو بھی جھوٹا بولا۔ اور تیسرا جس کو مال و دولت تو ملی، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کیا، لیکن کس کے لیے؟ دکھلاوا کہ لوگ بولے بڑا ہی صحیح آدمی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شخص کو بھی جھوٹا قرار دیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، تم نے میرے لیے نہیں، تم نے لوگوں کے لیے عمل کیا۔ تو اندازہ لگا لیجیے، اتنے عظیم عمل بھی ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو، وہ بھی ضائع ہے۔ اور وہ شخص اتنے عظیم عمل کر بھی جھوٹا قرار پائے تو یہ سب سے بڑا بھینکر ہے۔ اتنے عمل کرنے کے بعد شہادت سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے، اور قاری قرآن حفظ کرنے والے سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہر ایک کی چاہت ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے شخص کو بھی جھوٹا بولا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے نحوس جھوٹ بولنے سے بچا دے اور ہمارے اعمال میں
اخلاص پیدا کر دے تاکہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ہمارے اسی فیکٹری کے بڑے اچھے ساتھی خاور بھائی، ان کے بھائی اور ان کے بھائی کی اہلیہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ شدید تکلیف میں ہیں، انہیں بڑی چوٹیں آئی ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے. یا اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے، ان مریضوں کو صبر عطا فرمائے اور ان صبر پر ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے. یا اللہ میرے والد محترم بڑے علیم ہیں، ان کو بھی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ان کی بیماری پر دور فرما. جتنے بھی بیمار پریشان ہیں یا اللہ ان کی بیماری کو پریشانی کو دور فرما. اور جو وفات پا چکے ہیں مسلمان ہو یا مومن، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. جن کے والدین وفات پا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ ہمیں جھوٹ جیسی خبیث کبیرہ گناہ سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمارے اندر سچائی کو بدلے، ہم تجارت کریں، کاروبار کریں، ہر معاملے میں سچائی کو اپنائیں. یا اللہ ہمارے اندر یہ صفت اپنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واقيموا الصلاة.